اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ دوستو، میں حکیم عبداللہ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پچھلے 3 یا 4 سالوں سے فالج کے مرض میں مبتلا ہوں۔ میں نے سوچا کہ جو کچھ میں نے آج تک سیکھا ہے، سمجھا ہے، پچھلے 40 سالوں کے درمیان، موت کا وقت معین ہے، مگر اس صورتحال میں کہ جب کہ کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے۔ دوستوں نے کہا کہ حکیم صاحب کتاب لکھیں۔ سوچا کہ چلیں اس میڈیا کا سہارا لے کر آپ لوگوں تک وہ علم پہنچانے کی صحیح کی جائے۔ پچھلی چند ایک ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ مجھے اس میں کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی غرض غائط بالکل مقصود نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ یہ اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا جریان ہے، جسے سپرماٹوریا کہتے ہیں۔ سپرم کا مطلب تخم منی اور ٹوریا کا مطلب جاری ہونا ہے، جسے ہم طبی زبان میں سیلانے منی سے ماخوذ کرتے ہیں۔ نوجوانوں کا 90% اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ انٹرنیٹ، فحش ویڈیوز یا مشت زنی کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم جریان پر طبی جو گفتگو کریں گے وہ نظریہ صابر ملتانی کے تحت قانون کے مطابق گفتگو کریں گے۔ انہوں نے طب کو ایک نئی شکل دی، نیا قانون دیا مزاجوں کا۔ آج ہم جریان کی بنیادی طور پر 2 اقسام پر بات کریں گے۔ پہلی صورت رطوبات کی زیادتی ہے، یعنی اعصابی کیفیت، تری والی کیفیت۔ خون کے اندر الکلی کے بڑھ جانے کی صورت میں، اعصاب کے اندر سوزش پیدا ہو جانے کی صورت میں، اور بلغم کی زیادتی کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، دوسری وجہ خون میں تیزابیت، ایسیڈیٹی بڑھ جانے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ صورتحال، اس کو ہم عضلاتی سوزش کا نام دیتے ہیں۔ خشکی کا مریض ہوتا ہے جس کے اندر ایسیڈیٹی اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کی ہم علیحدہ نسخے، غذا، ان دونوں پر ہم تفصیلی گفتگو کہیں گے۔ اعصابی سوزش پر بات کرتے ہیں۔ اعصابی سوزش یا بلغم کی سوزش کی وجہ سے یا رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے جب یہ مرض پیدا ہوتا ہے، دراصل ہمارے نفس، جس کے اندر 4 قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں، جسے ہم نرو ٹیشوز کہتے ہیں، مسکولر ٹیشو یعنی عضلاتی ٹیشو، ایپیتھیلیل ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشوز، یہ 4 قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں۔ جریان میں سب سے زیادہ جو ٹیشو متاثر ہوتا ہے، جس پر سوزش ہوتی ہے، وہ ہے نرو ٹیشو۔ جب اس ٹیشو میں سوزش ہوتی ہے تو یہ مرض جریان جنم لیتا ہے۔ جریان کی سب سے بڑی وجہ ذکاوت حس کا پیدا ہو جانا ہے۔ جیسے ہی مریض کسی نام نہاد طبیب کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنا مرض بتاتا ہے تو حکیم صاحب فوراً مثانے میں گرمی کا فتویٰ جاری فرما دیتے ہیں، اور فوراً آپ گرم چیزوں کو چھوڑ کر ٹھنڈی چیزوں کی طرف آ جائیں۔ طرفہ تماشا یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف حکیم صاحب خود بھی
دنیا جہان کی ٹھنڈی دوائیں اور ٹھنڈے پشتہ مریض کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں اور اسے کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ مریض کے اعصاب میں پہلے ہی سوزش تھی اور اس کارنامے کے بعد مزید ٹھنڈی دوائیوں اور ٹھنڈی غذا استعمال کرنے کے بعد اس کے اعصاب مزید سوزشناک ہو جاتے ہیں۔ اس سوزش کے بڑھ جانے کی وجہ سے مریض میں ذکاوت حس اور بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نفس پر تھوڑی سی رگڑ لگنے سے یا تھوڑی سی یا خیال آتے ہی منی کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ مرض گرمی کا ہے ہی نہیں، یہ مرض رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مریض کی نبض پر آپ جب اپنی انگلیاں رکھیں گے اور اسے دبائیں گے تو یہ نبض آپ کو ہڈی کے بالکل قریب ملے گی۔ نبض بھری ہوئی ہوگی، یعنی پھسلنے والی ہوگی، کمزور ہوگی اور ہڈی کے ساتھ ملے گی اور رطوبات سے پر ہوگی۔ جریان کی دوسری نبض عضلاتی نبض ہوگی، اس میں عضلاتی سوزش ہوگی۔ مریض کی نبض پر آپ جب چاروں انگلیاں رکھیں گے تو انگلیاں رکھتے ہوئے آپ کو مریض کی نبض تڑپتی ہوئی، ٹھوکر لگاتی ہوئی آپ کی انگلیوں کو محسوس ہوگی اور ہوا سے بھری ہوئی ہوگی، تنی ہوئی ہوگی اور 4 انگلیوں تک مسلسل آپ کو ملے گی، بلکہ بعض دفعہ 4 انگلیوں سے بھی یہ نبض آگے چلی جاتی ہے۔ مریض شدید خشکی میں مبتلا ہوتا ہے، جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، زبان سرخ ملے گی، مریض جوشیلا، لڑاکا اور شدید بدتمیز قسم کا ہوگا، بات بات پر گلے پڑے گا، پیاس شدید ہوگی، پیشاب سرخ جل کر آئے گا، قبض کا شاکی ہوگا، نسیان کا مرض لاحق ہوگا، نیند کی کمی ہوگی۔ مریض کڑھائی گوشت کھانے کی وجہ سے، ہوٹلنگ کرنے کی وجہ سے، ترشی کے استعمال کی وجہ سے، سگریٹ نوشی کی وجہ سے مریض اپنے آپ کو مزید ایسیڈیٹی کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہی ترشی اور تیزابیت والا خون ہمارے گردے فلٹر کرتے ہیں، جو پیشاب گردوں سے فلٹر ہو کر ہماری پیشاب کی نالی سے خارج ہوتا ہے، تو وہ پیشاب ہماری پیشاب کی نالی کے اندر سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ رد عمل کے طور پر پیشاب کی نالی کے اندر موجود میسکولر میمبرینز اپنی رطوبات دینا جاری کر دیتی ہیں، جس کو ہم ودی کہتے ہیں۔ عام حالات کے اندر یہ ہمیشہ پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے، پیشاب کا پی ایچ 5 ہے۔ جب ہم ترشی اور تیزابیت والی چیزیں کھاتے ہیں تو پیشاب اور زیادہ تیزابی ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری پیشاب کی نالی میں زخم ہو جائیں، تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر میوکس میمبرینز رکھ دی ہے تاکہ یہ رطوبت خارج ہوتی ہے۔ یہ الکلائن نیچر ہوتی ہے، تیزابیت کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ نارمل مقدار میں ہوتی ہے، اتنی کثرت سے نہیں ہوتی کہ یہ بہنے لگے۔ وہ پیشاب آنے سے پہلے پیشاب کی نالی کو تر کر دیتی ہے، اس طرح سے پیشاب خارج ہو جاتا ہے اور اس کی تیزابیت پیشاب کی نالی میں کسی قسم کا کوئی بھی انفیکشن پیدا نہیں کرتی۔ تو یہ چند ایک معروضات جو مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان پر غور و خوض کیجیے گا،
قانون کو سمجھیے گا۔ قانون کو سمجھنے کے بعد مریض کی دوا اور غذا ایک ہی مزاج کی ہونی چاہیے، یعنی اس مرض کے بضد ہونی چاہیے۔ اگر مرض طری کا ہے تو اس صورت میں ہمیں خشکی گرمی چاہیے یا خشکی طری چاہیے۔ اگر مرض خشکی کا ہے تو اس کے بضد ہمیں اعصابی غدی یا غدی اعصابی دوا اور غذا کا مریض کے لیے انتخاب کرنا ہوگا۔ میں ابھی مختصراً نبض کے بارے میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اس کو میں مزید آگے کی طرف ابھی نہیں لے کے جا رہا، یعنی ہر نبض کا جوڑا ہوتا ہے، یعنی خشکی گرمی، خشکی تری، گرمی تری، گرمی خشکی۔ ابھی میں جوڑوں کو طرف نہیں گیا، آپ کی آسانی کے لیے ابھی میں نے مفرد مزاج پر بات کی ہے۔ اگر جب یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ اگلے راستے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے گا، ہم پھر آگے کی طرف بڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ اس پر غور و خوض کریں گے اور خوب اچھی طرح سے مزاجوں کو سمجھتے ہوئے، نبض کو سمجھتے ہوئے مرض کا جب علاج کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابیاں مقدر میں لکھ دے گا اور مریض آپ کو دعائیں دے گا۔ کوئی مرض مسئلہ نہیں رہے گا جب ہم قانون پر چلیں گے۔ علاج کے لیے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان کے نسخے بھی آپ سے پیش کروں گا۔ تو انہی چند گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیوں کے راستے کھولے۔ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔